آج کل کا دور ہے ڈیجیٹل، ہر چیز فون پر موجود ہے، لیکن جب بات آتی ہے شادی جیسے اہم معاملے کی تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ مستند اسلامی رہنمائی کہاں سے ملے؟ اتنی ساری انفارمیشن کے بیچ صحیح راستہ ڈھونڈنا واقعی ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اس مشکل کو کیسے آسان بنا سکتی ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو آج کل بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے نا؟ جب ہر طرف سے الگ الگ باتیں سننے کو ملیں تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ بھائی مستند بات کون سی ہے اور غلط معلومات سے کیسے بچا جائے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اس دور میں مستند رہنمائی اتنی ضروری کیوں ہے۔ پھر ہم اسلامی شادی ایپ کو دیکھیں گے، اس میں کیا کچھ ہے، اس کا ڈیزائن کیسا ہے، اور آخر میں اس کے مستقبل کے کیا منصوبے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ آخر یہ مسئلہ ہے کیا؟ آج کے دور میں شادی پر صحیح اسلامی معلومات حاصل کرنا اتنا مشکل کیوں ہو گیا ہے؟ دیکھیں، انفارمیشن کا تو جیسے ایک سیلاب آیا ہوا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی غلط معلومات بھی بہت زیادہ ہیں۔ خاص طور پر شادی جیسے حساس موضوع پر یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مستند رہنمائی ملے، اور سچ پوچھیں تو یہی آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اچھا، تو اس چیلنج کا کوئی حل بھی ہے؟ بالکل ہے۔ یہیں پر اسلامی شادی ایپ سامنے آتی ہے، ایک ایسا حل جسے خاص طور پر اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو یہ اسلامی شادی ایپ ہے کیا؟ یہ صرف کوئی عام سی ایپ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل گائیڈ ہے۔ مطلب نکاح سے لے کر شادی شدہ زندگی کے ہر پہلو پر بات کی گئی ہے، اور سب سے اہم بات، اس کی ہر بات کی بنیاد قرآن اور حدیث پر ہے۔ اور یہ بھی یقینی بنایا گیا ہے کہ یہ علم سب تک پہنچے، اس لیے یہ ایپ اینڈرائیڈ اور آئی فون دونوں پلیٹ فارمز پر موجود ہے۔ چلیں اب ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ایپ کے اندر اصل میں ہے کیا، یعنی اس سے کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس ایپ کے ذریعے نکاح کا اسلامی تصور کیا ہے یہ سمجھا جا سکتا ہے۔ شریعت کے مطابق نکاح کیسے کرنا ہے اس کی رہنمائی ملتی ہے۔ میاں بیوی کے حقوق اور ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ایک اچھی پاکیزہ خاندانی زندگی کیسے گزاری جائے، ان سب پر تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ اور جو سب سے زبردست بات ہے وہ یہ کہ اس ایپ میں کوئی بھی بات صرف کسی کی ذاتی رائے نہیں ہے۔ ہر چیز، ہر موضوع کو قرآن اور حدیث کے مستند حوالوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ یہی چیز اسے ایک مکمل طور پر قابل اعتماد ذریعہ بناتی ہے۔ اچھا، علم کو اگر واقعی سب تک پہنچانا ہے تو زبان کی رکاوٹ کو دور کرنا پڑتا ہے، اور یہی سوچ کر اس ایپ کو ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 زبانوں میں بنایا گیا ہے۔ کون کون سی زبانیں ہیں؟ اس میں اردو تو ہے ہی، ساتھ میں ہندی اور رومن اردو بھی شامل ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ اردو رسم الخط نہیں پڑھ سکتے وہ بھی ان اہم اسلامی تعلیمات سے آرام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اس چیز پر جو کسی بھی اچھی ایپ کی جان ہوتی ہے، اس کا ڈیزائن۔ کیونکہ دیکھیں، علم کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اگر اسے پیش کرنے کا انداز اچھا نہ ہو تو بات نہیں بنتی۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس ایپ کا ڈیزائن کیسا ہے۔ یہاں بات صرف خوبصورتی کی نہیں ہے، ایک اچھا اور خوبصورت ڈیزائن علم حاصل کرنے کے پورے عمل کو آسان اور خوشگوار بنا دیتا ہے۔ جب اسکرین پر چیزیں صاف ستھری اور اچھی لگ رہی ہوں تو پڑھنے اور سیکھنے میں دل بھی لگتا ہے اور تجربہ بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اس ایپ میں اس کا خیال کیسے رکھا گیا ہے؟ اس کا لے آؤٹ بہت شاندار ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ اردو فونٹ کا سائز اپنی مرضی سے چھوٹا بڑا کیا جا سکتا ہے۔ دن میں پڑھنے کے لیے لائٹ موڈ ہے، اور رات کو آنکھوں پر زور نہ پڑے اس کے لیے ڈارک موڈ بھی ہے۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر پڑھنے کے تجربے کو بہت آرام دہ بنا دیتی ہیں۔ اور جیسا میں نے کہا، اچھا ڈیزائن صرف دکھنے میں اچھا نہیں ہوتا، وہ کام بھی آسان کرتا ہے۔ جیسے کہ اس میں ایک سرچ کا فیچر ہے جس سے کوئی بھی موضوع فوراً ڈھونڈا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی بات اچھی لگے تو اسے ایک کلک سے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں آخری حصے کی طرف کہ اس ایپ کا مستقبل کیا ہے اور اس کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے۔ دیکھیں، یہ ایپ بس بنا کے چھوڑ نہیں دی گئی، یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو مسلسل بہتر ہو رہا ہے۔ اس کو بنانے والے لوگوں کے فیڈ بیک کی بنیاد پر اسے اور بھی اچھا بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو آگے کیا آنے والا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ آنے والے وقت میں
اس میں مضامین کی ٹاپک کے حساب سے انڈیکسنگ شامل کی جائے گی، بک مارکنگ کا فیچر اور بھی جدید ہوگا تاکہ اہم باتیں آسانی سے محفوظ کی جا سکیں۔ روزانہ فیملی لائف پر اسلامی اقوال بھی ملیں گے اور اردو پڑھنے کے تجربے کو مزید بہتر بنانے پر بھی کام جاری ہے۔ یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ بنانے والوں کے لیے استعمال کرنے والوں کا تجربہ سب سے اہم ہے۔ اور آخر میں اس ایپ کا جو اصل اور بنیادی مقصد ہے وہ صرف معلومات دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اسلامی اقدار کے بارے میں شعور پیدا کرنا ہے اور مسلم خاندانی نظام کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ ایپ ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح جدید ٹیکنالوجی ہماری روایات کو کمزور کرنے کی بجائے ان کی خدمت کر سکتی ہے اور انہیں مزید مضبوط بنا سکتی ہے۔